دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے، جن پہ حج کب کا فرض ہو چکا ہے، لیکن شاید انہیں اس بات کا بھی علم نہیں کہ ہم پر حج فرض ہے۔ بہت سے لوگ ایسے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ جناب مفتی صاحب ہم پر حج فرض تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ فلاں زمانے میں جب ہمارے پاس اتنی اماؤنٹ تھی تو ہم پہ حج فرض تھا، اب ہم کیا کریں؟ دیکھیں، ایک اصولی بات ہمیشہ یہ یاد رکھنی چاہیے کہ حج جب ایک دفعہ فرض ہو جائے پھر وہ اس وقت تک ادا نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو ادا کریں گے نہیں، چاہے آپ کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں۔ ایک دفعہ حج فرض ہو گیا پھر وہ کرنا پڑے گا۔ تو خدا نہ خواستہ اگر اس وقت آپ کو یاد آئے جب پیسے آپ کے پاس نہ ہوں اور آپ کو لگے کہ فلاں سن یا 2019 میں یا 20 میں یا 21 میں مجھ پہ حج فرض تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، ایک اہم نقطے کی بات ہے کہ ہم بنیادی ضروری مسائل دین کے سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں۔ ایک تو ہے نا حج کا طریقہ، طواف کیسے کرنا ہے، رمی کیسے کرنی ہے، قربانی کیسے کرنی ہے، سعی کیسے کرنی ہے، وقوف عرفات کیسے کرنا ہے، یہ تو وہ آدمی سیکھے گا جو حج کے لیے جاتا ہے۔ لیکن حج فرض کس پر ہوتا ہے؟ اور اگر حج فرض ہو جائے کوئی آدمی ادا نہ کر سکے تو اس کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے؟ اگر کسی پر حج فرض ہو اور وہ حج ادا نہ کرے اس کا وبال اور اس کا گناہ کتنا ہے، یہ تو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الى بیت اللہ فلم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، کہ جس آدمی پر حج فرض ہوا اور اس نے حج نہ کیا تو اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے، ایسے آدمی کے بارے میں خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ اب اگر آدمی ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، زکوٰۃ ادا کرتا رہے اور ساری عبادتیں کرتا رہے، لیکن حج فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہ کرے تو یہ کتنے خطرے کی بات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر کسی کا خاتمہ اچھا ہو گیا تو وہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، لیکن اگر کسی کا خاتمہ کفر پر ہو گیا تو یہ اس کے لیے خطرے کی بات اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ میں مشرک کی یا کافر کی میں مغفرت نہیں کرتا۔ تو یہ کتنے خطرے کی بات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ آدمی صبح کو مسلمان ہوگا رات کو کافر ہوگا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، رات کو مسلمان ہوگا صبح وہ کافر ہوگا۔ اس کا کیا مطلب؟ آدمی کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا کہ میرے اعمال کیا ہیں، میری حرکتیں کیا ہیں، میں کیا کام کر رہا ہوں، کیا چیزیں دیکھ رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، اس کو احساس ہی نہیں۔ تو ایک تو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ حج کس پر فرض ہوتا ہے۔